ہے اولیاء کرام کے ساری زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں، لیکن اس کے برعکس حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں نمایاں آشکار نظر آتی ہے، اور سر فہرست ان کی زندگی میں ان کی کاوشیں، ان کے جو ہے مجاہدے اور ان کے جو ہے عبادتیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ بہرحال میرے ماں بہنوں بھائیوں، خدا کے عشق میں جو اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں، اللہ کی محبت میں جو اپنے آپ کو مسمار کر لیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، ان کا انداز ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پروردگار عالم پہ ایسے بہت سارے فرمانات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم میرے سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب سے محبت کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے بندے ہو کر میں تمہارے سے راضی ہو جاؤں تو تم میرے محبوب کی تابعداری کرو، جب جا کے میں تمہارے سے راضی ہوں گا۔ بہرحال اسی راضی اور مرضی کے سلسلے میں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی جو ہے کشف کی حالت میں، کبھی وجد کی حالت میں، کبھی عشق کی حالت میں، کبھی محبت کی حالت میں، کبھی محبوبیت کی حالت میں ایسے ایسے جو ہے کارنامے اور ایسے ایسی جو ہے کرامتیں ان سے ظاہر ہوئی جن کو دیکھ کر پوری دنیا حیران پریشان ہو گئی۔ ایک مرید آیا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، اور آ کر اس نے کہا کہ سیدی مجھے آپ بتائیں کہ عشق کسے کہتے ہیں؟ کیا بولا اس نے؟ عشق کسے کہتے ہیں؟ یہ عشق جو ورڈ ہے آج کے ماڈرن کلچر میں یہ بےہودہ بن گیا ہے، بے حیا بن گیا ہے، اور عشق یہ ایک ایسی لفاظی جو ہے سینٹینس بن گئی ہے جس کو صرف اور صرف ایک جو ہے محبوب اور محبوبہ کے حساب سے، محبت کرنے کے حساب سے ہم جو ہے اس کا معنی لیتے ہیں۔ عشق کا حساب ایک تو محبت ہو گیا، عشق کا حساب ایک تو ایسا ہو گیا کہ آج کے ماڈرن کلچر میں لو ہو گیا کہ ایک جو ہے اجنبی بچی ایک اجنبی بچے سے جب محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے، ایک سے ایک دل لگا لیتے ہیں، یعنی تو کیا بولتے ہیں اسے پہلے نظر میں وہ اپنے آپ کو کھو بیٹھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان عشق ہو گیا ہے۔ حالانکہ عشق کا ورڈ دنیا کے حساب سے لوگوں نے اتنا بےہودہ بنا لیا کہ آج ہر ایک جو ہے جاننے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ عشق صرف اسی واسطے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جب مرید نے یہ بات پوچھی کہ عشق کسے کہتے ہیں تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر عشق کا معنی اگر تمہیں جاننا ہے تو تم جو ہے میں ایک اللہ والے کے پاس بھیجتا ہوں، اس کے پاس چلے جاؤ اور جانے کے بعد بولو کہ غوث پاک نے بھیجا ہے اور عشق کا معنی پوچھ رہے ہیں۔ تو مرید گیا۔ کون تھے وہ بزرگ؟ وہ بزرگ تھے حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ۔ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مرید پہنچا، سلام عرض کیا، اور سلام کہنے کے بعد اس نے کہا کہ یا سیدی آپ میں جو ہے مرشد کے پاس سے آیا ہوں، میں غوث پاک کا مرید ہوں، اور آپ سے آپ کے سامنے یہ عرض پیش کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ عشق کسے کہتے ہیں؟ کیا بولا ہے؟ عشق کسے کہتے ہیں؟ تو احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ بھی ایسے جو ہے پائے کے بزرگ تھے جو حضرت امام حسین کے خاندان سے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے خاندان میں کہ چشم و چراغ ہوتے ہوئے
اور ان کے ریاضتیں ان کے مجاہدے کچھ الگ ہی تھے، اور غوث پاک ان کو خواہر زادہ کہہ کے پکارتے تھے۔ سلام عرض کرنے کے بعد جب جو ہے مرید نے پوچھا کہ عشق کسے کہتے ہیں مجھے بتاؤ، تو حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، آنگن میں سامنے ایک جھاڑ تھا، ہرا بھرا جھاڑ تھا، اس ہرے بھرے جھاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ عشق اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس درخت کو دیکھو، وہ جھاڑ کو دیکھو۔ جب جھاڑ کو وہ مرید دیکھنے لگا تو وہ نیچے سے اوپر تک جلنے لگا، راکھ راکھ ہو گیا۔ جب وہ جھاڑ جل رہا تھا تو یہ یہاں پر ٹھہرے ہوئے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آپ جلنے لگے، ان کو بھی آنچ لگی، اسے بھی آنچ لگی۔ اب آنچ اتنی لگی کہ یہ راکھ بن گئے، اور آنچ اتنی لگی کہ وہ جھاڑ بھی راکھ بن گیا۔ اب یہ جو آیا تھا مرید ہکا بکا پریشان ہو گیا، میں آیا تھا تے کے واسطے، مجھے کیا کی بولے تو ان کے اپنے آپ جلا لیے ہیں۔ تو احمد کبیر رفاعی کے جلا لینے کے بعد، ان کے فنا ہونے کے بعد یہ پریشان ہوا مرید، اور دوڑتا ہوا غوث پاک کے دربار میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ حضور والا غضب ہو گیا، اے میرے مرشد غضب ہو گیا۔ غوث پاک مسکرانے لگے۔ غوث پاک کی مسکراہٹ میں ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، میں تو اتنی ٹینشن کی بات لے کے آیا ہوں، میں اتنی شاکنگ کی بات لے کے آیا ہوں کہ غوث پاک میری بات اور میری صورت دیکھنے کے بعد ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ غوث پاک نے کہا کہ کیا عشق کا مطلب تمہیں معلوم نہیں ہوا؟ عشق کا مطلب تم جو ہے بھول گئے؟ عشق کا مطلب کو کیا ہے تم کو نہیں بتایا گیا؟ تو آپ پورا واقعہ سنایا کہ حضور حضرت بات اصل یہ ہے کہ میں گیا تھا عشق کے بارے میں پوچھنے، احمد کبیر رفاعی نے اشارہ کیا، جھاڑ کو آنچ لگی، درخت کو آنچ لگی، اور اس کے بعد ان کو بھی آنچ لگی، وہ بھی جلنے لگے۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں وہاں سے دوڑتا ہوا آ گیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کیا بھی ضرورت نہیں، یہ عطر کی باٹل لے کے جاؤ، اور لے جانے کے بعد جہاں وہ جل گئے ہیں وہاں جو ہے آسپیر پھینک دو۔ یہ اور تعجب میں پڑ گیا، میں آیا تھا انہیں فنا ہو گئی اور انہیں جو ہے بقا میں چلے گئے بلکہ بولنے کے واسطے، لیکن یہاں تو عطر کی باٹل مجھے سونپی جا رہی ہے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر ایک کام میں، ہر ایک بات میں حکمت موجود تھی۔ مرید نے یہ نہیں کہا کہ حضرت میں تو ایسی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے عطر کی باٹل دے رہے ہیں اور جا کے بول رہے ہیں کہ وہاں ڈالو۔ گستاخ نہیں تھا وہ باادب تھا، بے ادب نہیں تھا، اور عشق اور محبت میں اتنا جو ہے اونچا اعلیٰ عرفہ کا مرید تھا وہ کہ حضور غوث اعظم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ سارے مریدین کو معلوم تھی یہ بات کہ غوث پاک جو بھی کام کرتے ہیں اس میں حکمت ضرور ہوتی ہے۔ عطر کی باٹل لے کے گیا اور لے جانے کے بعد جہاں حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ آنچ لگا لیے تھے، وہاں عطر جو ہے چھنک گیا۔ خدا کی قسم میرے بھائیو، یہ بات کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے جیسا تھے ویسا بن گئے، پہلے جیسا تھے ویسا وجود میں آ گئے، پہلے جیسا ان کا جسم تھا ویسا ہو گیا، پہلے جو کپڑا پہنے تھے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پہلے جیسا پھیٹا ان کے جو ہے سر کے اوپر تھا ویسا پھیٹا ویسا ہی ہے، ایک بال بھی زیادہ نہ ہوا۔ دیکھنے کے تو آنکھ کے سامنے جلا لیے تھے، جل گئے تھے، لیکن اب دیکھ رہا ہے عطر ڈالنے کے بعد کہ وہ پہلے جیسے خوشحال ہے ویسے ہی ہے۔ اب احمد کبیر رفاعی نے کہا کیا آپ تجھے معلوم ہوا کہ کسے کہتے ہیں عشق؟ عشق اسے ہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ محبت میں جل جانا، اپنے آپ خدا کے عشق میں، اس کی آتش میں، خدا کی محبت کی آگ میں جل جانا، اسی کو عشق کہتے ہیں۔ تو تب سمجھ میں آیا کہ ہم جو ہے جسم ایک جگہ رکھتے ہیں، دل ایک جگہ رکھتے ہیں، خیال ایک جگہ رکھتے ہیں، سوچ ایک جگہ رکھتے ہیں، اسی لیے ہماری بات نہیں بن پا رہی ہے، خدا سے وصل نہیں ہو پا رہا ہے، خدا کی رحمتوں سے ہم جدا ہیں، خدا کی رحمت ہمارے اوپر بار کی طرح برسنے کے باوجود بھی ہم خدا کی رحمت سے دور ہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ،
जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र करता हूँ। अल्लाह फरमाता है अगर मेरा बंदा या मेरी बंदी कहीं अकेले तन्हाई में मुझे याद करते हैं तो मैं भी उनको तन्हाई में याद करता हूँ। अगर वो मुझे जमीन के ऊपर याद करते हैं तो मैं उन्हें अर्श के ऊपर याद करता हूँ। अगर वो एक जमात में एक महफिल में मुझे याद करते हैं तो मैं भी फरिश्तों की महफिल में उनको याद करता हूँ। सुभान अल्लाह। फरिश्तों की महफिल में मैं याद करता हूँ। तो हम कितने बड़े खुशनसीब बंदे हैं, हम कितने बड़े जो है नसीब वाले बंदे हैं। हम कलमा पढ़ने वाले, हम रसूलुल्लाह के अदना उम्मती, हम यहाँ याद कर रहे हैं तो अल्लाह हमें वहाँ याद कर रहा है। लेकिन इस जो है बात से भी हम नाआशना हैं, इस बात से भी जो है हमारा जहन, हमारा दिल मुतमईन नहीं है। और आज हम दर बदर की ठोकरें खाते जी रहे हैं। आज मुसलमान हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, हर फील्ड पे बेइज्जत होता हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे दिलों से खुदा का खौफ निकल गया, हमारे जहनों से खुदा का ख्याल निकल गया और हमारे दिलों से, हमारी कैफियतों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकल गई। हम औलिया इकराम की ताज़ीम से कोसों दूर हैं इस वजह से कि हम जो है उनकी नाफरमानी में तुले हुए हैं और अल्लाह का गजब हमारे ऊपर वारिद है और हम हर जगह फेल होते जा रहे हैं, हर जगह हम नाकामयाब होते जा रहे हैं। बहरहाल मेरे माँ बहनों भाइयों, अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, फरमाया अपनी जो है इस जो है वाक़ये से ये साबित कर दिया कि दुनिया वालों जो चीज़ को, जिस चीज़ को तुम इश्क कहते हो वो इश्क इश्क नहीं है कि एक अजनबी औरत एक अजनबी मर्द से मोहब्बत करे या कोई एक आदमी दूसरे आदमी से बेझिझक मोहब्बत करे और कहें कि मैं इनको इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत तो ये है, इश्क तो ये है कि खुद ही को अपने आप फना कर देना, खुद ही को अपने आप जो है मिस्मार कर देना, खुद ही को उस मोहब्बत में अपने आप जला लेना, यही एक इश्क है। जला लेने का मतलब बोले तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें भी गैस का चूल्हा ना तो पाइप निकाल को जला लेंगे या तो पेट्रोल डाल को जला लेंगे, उसका मतलब वो नहीं। मतलब क्या है इसका? आप मोहब्बत में जल जाना, यानी हर वक्त उन्हीं के याद में रहना, उसी के याद में रहना, ठहरे बैठे सोते पीते खाते हर जगह हर वक्त जो है उसके याद में रहना। ये असली मोहब्बत और असली इश्क होता है।